صرف تجھے سلامت رکھے، تجھ پر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائے. ایسے ہی کرتی ہے نا آپ. ایک مومن کی جب دوسرے مومن بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مومن کا دوسرے مومن سے حضور نے وہ جو رشتہ محبت و اخوت قائم فرمایا وہ کیسا ہے کہ جو صرف ظاہری زندگی کے بعد، اچھا اب وہ مومن بھائی جب آپ کو ملا کرتا تھا آپ اس کو سلام کیا کرتے تھے، اور اب وہ آپ کو سلام کا جواب دینے والا وہ نہیں رہا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ پردہ کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا. اب وہ کہاں ہے؟ قبر میں. اب وہ قبر میں. اب جب آپ کا اس کی قبر پہ سے گزر ہوگا تو آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اے قبروں میں جانے والے، اے قبر میں جانے والے میرے بھائی، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو. یہی طریقہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا کہ بھئی جب زندگی میں ایک بھائی ملا کرتا تھا تو تم اس کو کہتے تھے السلام علیکم، خدا تجھے سلامت رکھے. آج وہ قبر میں چلا گیا، وہ قبر میں، آج وہ سلام کا جواب دینے والا جو آپ کو آگے سے کہا کرتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے سلامتی کی دعا دینے والے خدا تجھے بھی سلامت رکھے، تجھ پر بھی خدا کی رحمت ہو، تجھ پر بھی خدا کی برکتیں ہوں. آج وہ قبر میں، تو ہمیں طریقہ یہی سکھایا گیا کہ جب قبر پہ سے گزر ہو تو کیا کہنا ہے؟ اے میرے مومن بھائی، اے قبر کے اندر رہنے والے، اے قبر میں جانے والے، تجھے خدا سلامت رکھے، تجھ پر سلامتی ہو. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہ تعلق قائم فرما دیا جو صرف اس ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نا 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا. حضور کا 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا تو حضور نے آپ ان قبروں کے اوپر رک گئے اور رک کے نا آپ فرمانے لگے کہ ان 2 قبروں کے اندر جو 2 بندے ہیں نا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ان کو قبر کا ان کو عذاب ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا ان کو جو عذاب ہو رہا ہے نا وہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ دونوں بندے گناہ کبیرہ میں ملوث تھے. فرمایا پھر حضور نے یہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پھر حضور نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے نا، ایک کو تو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا. فرمایا اس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آج بھی بعض لوگ چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تو پھر پیشاب کی چھینٹوں سے بچ سکتا ہے بندہ؟ نہیں. حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو اس وجہ سے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اچھا اب ایک بات ہے، یہ کہتی ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب نہیں ہے، حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے،
مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ علم غیب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے جب گزر ہوا تو حضور نے قبروں کے اندر ان دو بندوں کو دیکھ لیا، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک اس کو عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تو ماں کانا وما یکون کا علم رکھنے والے جی۔ اور اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ حضور اگر قبر سے باہر ہو تو قبر کے اندر والوں کی خبر رکھتے ہیں، تو آج اگر قبر کے اندر ہیں تو ہم باہر والوں کی بھی خبر رکھتے ہوں گے، ہم باہر والوں کی بھی خبر رکھتے ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ پڑھیے درود، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اچھا حضور میں نے حدیث سنائی، حضرت سعدی آپ فرماتے ہیں آپ نے نا آپ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا سعدی بتاؤ کوئی خواہش؟ فرمایا حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میں فی البدی شعر کہا کروں، میں فی البدی شعر کہا کروں۔ آپ فی البدی اشعار کہا کرتے تھے، اور میں نے فی البدی اشعار کہنے والے بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے، بڑے کمال جن کو اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی، فی البدی اشعار آپ کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ اشعار لکھے، بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو حضور قبر سے باہر ہوں تو قبر والوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور قبر کے اندر ہوں تو ہم غلاموں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، جی اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ بندہ مٹ جائے نا کاپ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نیا کاپ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا کاپ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بندہ مٹ جائے نیا کب وہ بندہ کیا ہے، وہ غلام جھوٹا ہے جو اپنے مالک کے اوپر قربان نہ ہو جائے، وہ غلام سچا نہیں ہے اپنی غلامی اور خدمت کے اندر جو اپنے مالک کے اوپر اپنی جان قربان نہ کر دے۔ یہ طریقت کا سبق ہے، یہ طریقت کا اسباق ہیں جو بزرگوں سے ہم نے پڑھے ہیں۔ بندہ مٹ جائے نیا کب وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نیا کب وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا، بے
خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. حضور نے ایک کھجور کی ٹہنی پکڑی, حضور نے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹہنی اس قبر کے اوپر اور ایک ٹہنی اس قبر کے اوپر گاڑ دی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی. جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی. اس حدیث یہ جو عمل آج لوگ کرتے ہیں نا کہ دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پھول ڈال دیتے ہیں, قبر کے اوپر ٹہنیاں ڈال دیتے ہیں, پتیاں ڈال دیتے ہیں. اس کی اصل یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. آپ نے فرمایا یہ ٹہنیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں, یہ بیل اور یہ بوٹے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا جب تک اے میرے صحابہ یہ دونوں ٹہنیاں جو سی ہیں ان قبروں کے اوپر ہری بھری رہیں گی اس وقت تک ان قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, کھجور کی درخت کی ٹہنی ذکر کرے تو قبر والے کے عذاب میں کمی ہو جائے, تو جب حضور کا غلام مرد مومن کلمہ پڑھنے والا مرنے والے کے لیے قرآن پڑھے, کلمہ پڑھے, درود پڑھے, تو اس کے اس ذکر سے مرنے والے کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صدا نباغ بلبل بولے صدا نباغ بہارا, صدا نباغ بلبل بولے صدا نباغ بہارا, صدا نہ حسن جوانی قائم صدا نہ صحبت یارا. اللہ حق بیان کرنے, سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا